نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نشست میں تشریف فرما تمام احباب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبتیں درود و سلام کی شکل میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر مجلس محترم المقام پروفیسر محمد اکرم مدنی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، پروفیسر شاہد بشیر صاحب ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جہلم، انتہائی قابل عزت پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص محترم احمد رضا صاحب، حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب، علامہ فاروق قادری صاحب، جملہ فورمز کے قائدین، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنوں کی دعوت پر آج ہمارے پروگرام کی زینت بنی و تشریف لائی پی ٹی آئی تحصیل جہلم کی صدر محترمہ سمیرہ صاحبہ، ان کو آج کے درس عرفان قرآن میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی طرف سے خوش آمدید بھی کہا جاتا ہے اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جملہ معزز علماء کرام، مہمانان ذی وقار اور خواتین و حضرات، آج توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان قرآن کی خوبصورت نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ سوئے اتفاق آج یہ ہے، تھوڑی سی صحت کے پرابلم چل رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو، پرسوں سے داڑھ نکلوائی ہے۔ میں نے ڈھونڈا بہت ہے کہ آج کی نشست کے لیے کوئی اور مقرر مل جائے، مگر نہیں کوئی مل سکا تو چاروں ناچار مجھے ہی گفتگو کے لیے آنا پڑا۔ جو اللہ رسول کو منظور ہے اور جو قرآن پاک کی خیرات اس نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے،
میں اپنی بساط کے مطابق آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ قرآن حکیم کا اجمال ہوگا، کیا کیا اس امت کو دیا ہے حضور شیخ اس مہینے ذکر چل رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج۔ اور کسی ایک خوشبو اسی مناسبت سے فوقیت دینا اس کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کی۔ جس نے بولنا ہی اس مرد کے اندر سے سیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ معراج، اس کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہوا، اور تفصیل کے ساتھ سورۃ النجم کے پہلے رکوع کے اندر ہوا ہے۔ ہم سب کی خوش قسمتی جس نے ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ صرف حضور کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی شان ہے۔ آج شاید ہمیں اس عظیم نعمت کا احساس ہو یا نہ ہو، اللہ کرے اس عظیم نعمت کا احساس بھی ہو اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ ہمیں ہمت بھی اور شعور بھی عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں گا۔ 1.25 لاکھ نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ احمد رضا صاحب نے احمد رضا صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1.25 لاکھ نبی اللہ کریم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ایک تو یہ انبیاء کرام انسان کو توحید اور اللہ کی وحدانیت کا شعور دیتے اور دعوت دیتے، اور دوسرا پورا اصلاح احوال کا ایک الوہی نظام لے کر تشریف لاتے، مگر ہٹ دھرم انسان ان کی دعوت کو قبول نہ کرتا، وہ شرک بھی کرتا اور گمراہی کے راستے پر بھی زندگیاں گزارتا۔ کبھی وہ مظاہر فطرت کی پوجا کرتا، کبھی بتوں کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا۔ اور یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر، اس میں تو یہاں تک بھی تاریخ بتاتی ہے کہ برکت کے درخت کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ جو شے اپنے سے بڑی دیکھی، قداور دیکھی، اسی کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء کرام پورے دلائل کے ساتھ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے، مگر لوگ ان کی دعوت کو رد کر دیتے، قبول نہ کرتے۔ پھر اللہ کریم ان نبیوں کے ہاتھوں کوئی ایسا کام رونما کرواتا، خرق عادت کام، جس کو دیکھ کر لوگ یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، آپ نے کیسے کر لیا؟ پھر وہ ہستی، پھر وہ نبی لوگوں کو یہ بتاتا کہ یہ جو خوبی، یہ جو وصف تم نے میرے اندر دیکھا ہے، یہ خوبی اور وصف در حقیقت اسی ذات کی طرف سے عنایت ہوا ہے جس کے ایک ہونے کی دعوت میں صبح و شام تمہیں دیتا رہتا۔ تم بھی
اس کا کلمہ پڑھو، اس کو ایک جانو، اس کی دی ہوئی تعلیمات کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو، پھر دیکھو کس کس طرح وہ تمہارے اوپر کمالات اور فضل کے دروازے کھولتا ہے۔ یوں لوگوں کے لیے وہ خرق عادت کام، وہ معجزہ دیکھ کر توحید کا پیغام قبول کرنے میں سہولت ہو جاتی۔ دوسری بات یہ کرنی ہے، جس نبی کو بھی اللہ کریم معجزہ عطا کرتا، وہ معجزہ اس دور کے انسانی فن کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ جو فن عروج پر ہوتا، اس فن کی مناسبت سے اللہ کریم اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتا۔ یہ دو بنیادی باتیں معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے پہلے جو میں نے کی ہیں، ان کو قرآن حکیم کے بیشتر مقامات سے تائید ملتی ہے، جن میں سے میں 3 مقامات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس ضمن میں کبھی آپ سورہ سبا پڑھیں، 34 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اس کی ابتدائی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام جن پر زبور اتری ہے، انہوں نے جب قوم کو دعوت دی توحید کی اور الوہی نظام دینا چاہا، تو قوم نے ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے ان کو اپنی بارگاہ سے ایک معجزہ عطا فرمایا، خرق عادت کام۔ اس کام کا ذکر، خرق عادت کام کا ذکر یا معجزے کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں ہوا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ اور ایک فضل تو یہ تھا کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے، آپ سب نے سن رکھا ہوگا، ان کی آواز میں بہت سوز بھی تھا، ساز بھی تھا، درد بھی تھا۔ یہی وجہ ہے آج بھی کوئی قاری قرآن اچھی تلاوت کرے تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں داد دیتے ہوئے کہ ان صاحب کو تو لحن داؤدی حاصل ہے۔ اسے بتانا یہ مقصد ہے کہ ان کی زبان میں اتنا درد تھا، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے تو اللہ فرماتا یا جبال افبی معہ وطئی، اے پہاڑوں، اے پرندوں، اے پتھروں، تم سارے مل کر داؤد کی آواز میں آواز ملا کے میری تسبیح بیان کیا کرو۔ اور دوسرا اللہ پاک نے جو خرق عادت کام جس کو معجزہ کہتے ہیں وہ یہ دیا، اس دور کا جو فن بڑے عروج پر تھا، وہ فن تھا لوہے سے نت نئے ہتھیار بنانا۔ لوہے سے ایسی ایسی پروڈکٹ تیار ہوتی، اور بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں، انجینئر اس شعبے کے اندر ماہر، بڑے بڑے ماسٹر، مستری، انجینئر ایسی ایسی چیزیں بناتے جن کو دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، انسان بھی ایسا کام کر سکتا۔ اس فن کی مناسبت سے اللہ پاک نے اپنے نبی کو معجزہ عطا کیا، مگر فرق یہ تھا وہ چیز لوہے کی وہ پروڈکٹ جو تیار ہوتی کارخانوں میں ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد، وہی چیز جب داؤد علیہ السلام تیار کرتے، لوہا بغیر گرم کی آگ میں رکھے بغیر وہ جب پکڑتے تو فرمایا وَأَلَنَّا لَحُ الْحَدِيدِ، وہ اتنا نرم ہو جاتا کہ بڑی آسانی کے ساتھ
جدھر جدھر اللہ کے نبی کے ہاتھ کی انگلیاں مڑتی چلی جاتی ادھر ہی لوہا مڑتا چلا جاتا. لوگ حیران رہ جاتے، یہ کام، یہ چیز، یہ پروڈکٹ ہم نے ہفتوں بعد تیار کی ہے اور داؤد نے اس کو لمحوں کے اندر تیار کر لیا. لوگ پوچھتے یہ کیسے ہوا ہے؟ پھر وہ آگے سے بتاتے کہ اے میری امت، اے میری قوم، یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال، یہ خوبی، یہ وصف در حقیقت اس ذات کی طرف سے ملا ہے جس کے صبح شام توحید کا پیغام میں تمہیں دیتا رہتا ہوں. تم بھی اس کے پیغام کو قبول کرو، پھر دیکھو وہ تمہیں جس جگہ رہ رہے ہو ان لوگوں میں سے کیسے وہ ممتاز بناتا ہے، کیسے کیسے فضل کے دروازے تم پہ بھی کھولتا ہے. یوں لوگوں کے لیے توحید کا پیغام قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی. اسی مناسبت سے ایک اور مقام کوٹ کرنا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49. اس میں بات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ان کے زمانے میں جو فن بڑے عروج پر تھا وہ فن تھا میڈیکل، طب، حکمت. یہ بڑے عروج پر تھے. ایسی ایسی میڈیسن، دوائیاں، ٹیبلٹس یا پڑیاں کہہ لیں، وہ حکماء نے، طبیبوں نے، ڈاکٹر نے بنا رکھی تھی کہ موت کے کنارے پر گئے ہوئے مریض کو کھلاتے اس کو واپس لے آتے تھے. اسی اسنا میں توحید کا پرچم بھی بلند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اب اللہ کریم نے اسی فن کی مناسبت سے اپنے نبی کو معجزہ عطا کیا، مگر اس میں کمال یہ تھا کہ آپ نے اعلان کیا کہ تمہارا میڈیکل، تمہاری طب، تمہاری حکمت جہاں جا کے جواب دے جائے اور جس مرض کے بارے میں کہے کہ یہ علاج ہے، اس مریض کو میرے پاس لے آؤ. میں کوئی میڈیسن نہیں دوں، کوئی پڑیا نہیں کھلاؤں گا، کوئی ٹیبلٹ نہیں دوں گا، صرف مس کروں گا. میرے ہاتھ لگانے کی دیر ہوگی وہ بیماریاں جاتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گی. اور ابرئ الاکمح والابرص، ایک بیماری تھی اس دور کی لا علاج جس کا نام ہے مادر زاد اندھے. دوسرا برس کے مریض، یہ جسم کے اوپر سفید سفید داغ پڑ جاتے. یہ مریض آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، بیماریاں دور ہو گئی. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ اس کا علاج ہماری میڈیکل میں نہیں، آپ نے صرف مس کیا ہے. یہ کمال، یہ خوبی یہ کہاں سے آئی؟ اس وقت پھر لوگوں کی طبیعتوں کو، رجحانات کو مالک کی طرف راغب کیا. فرمایا یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال اس کی بارگاہ سے ملا ہے جس کی بارگاہ کی طرف جھکنے کی میں تمہیں صبح و شام دعوت دیتا رہتا. یوں لوگوں کے لیے توحید کا پیغام قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی. آخری مقام اس موقف کی تائید میں کوٹ کر کے پھر حضور علیہ السلام کے معجزات کی بات کرتے ہیں. یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 20 نمبر سورہ. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات، ویسے تو تقریباً ہر پارے میں ان کی بات ہوئی، مگر میں یہاں سے سنا رہا ہوں. آپ کے زمانے کا جو فن عروج پر تھا وہ تھا جادو. جگہ جگہ بیٹھے ہوتے تھے بنگالی پروفیسر جو محبوب قدموں میں لانے کی باتیں کرتے اور ویزے لگوا لو امریکہ کے، اور مان کی شادیاں اور اس طرح کی یعنی شعبہ بازیاں. یہ اس دور کا فن بڑے عروج پر تھا، اور جو اس فن میں کمال مہارت رکھتے تھے وہ فرعون کی کیبنٹ میں شامل تھے. اور ظلم بالائے ظلم یہ تھا کہ بتوں کی تو انسان پوجا کرتا ہی تھا، لیکن فرعون بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا میں خدا، لوگوں سے سجدے کرواتا. اس عالم میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
فرمایا انت و اخوک اذهب انت و اخوک، اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ اور جا کے فرعون کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دو رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS اسلامی میسج سروس